بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے اور ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا۔ تو دونوں پڑوس میں رہتے تھے، تو دونوں مچھلی کا شکار کرتے تھے۔ جو مسلمان تھا وہ دریا میں جال ڈالتا تو ایک مچھلی اس کے شکار میں آتی ہے ایک، اور وہ اسی سے گزر بسر کرتا۔ اور جو کافر تھا وہ دریا میں جال ڈالتا تو بہت ساری مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی، وہ اس سے بڑا عیش سے رہتا، سرمایہ آتا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ جی ایک دن جو مسلمان تھا اس کی بیوی چھت پہ گئی، جو کافر تھا اس کی بیوی بھی چھت پہ تھی، تو مسلمان کی بیوی کی نظر جو دوسرا بھائی تھا کافر اس کی بیوی پہ پڑی۔ جب بعض کہتے ہیں کہ جی اس کے گھر گئی اور اس نے اس کی بیوی کو دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ اس نے بہت سارے زیورات پہن رکھے ہیں اور بڑے اچھا لباس پہن رکھا ہے اور بڑا خوبصورت ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس کے دل میں شیطان میں وسوسہ ڈال دیا اور اس نے کہا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ اچھا واپس آ گئی، اور جب اس کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس نے کہا کہ یا مجھے طلاق دے دو اور یا تم بھی اپنے بھائی کا مذہب اختیار کر لو، جیسے وہ بت کو سجدہ کرتے اس کے معبود کی عبادت کرو یعنی کہ۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی کیا ہو گیا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوئی ہے اور تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو اس نے کہا میاں زیادہ باتیں نہ بناؤ، بس مجھے بھی امیر ہونا ہے، یا مجھے چھوڑ دو، طلاق دے دو، اور یا پھر اس کا مذہب اختیار کر لو۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں تجھے روز دینار دوں گا، صبح سے میں کام پہ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کچھ مطمئن ہو گئی، اور وہ ایسا کہ صبح وہ نکلا، کام پہ چلا گیا۔ کام پہ گیا تو اسے کہیں بھی کام نہ ملا، تو آخر ایک ساحل کے کنارے، ایک دریا کے کنارے جا کر اس نے عبادت میں مشغول ہو گیا، اور سارا دن عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ اور واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ ہاں سنا کیا لایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں بادشاہ کی خدمت میں رہا ہوں، اس کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور اس کی جو مجھے تنخواہ ملے گی، جو مجھے وہ کچھ دے گا تو وہ مہینے کے بعد ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ روز جاتا اور وہاں پہ عبادت میں مشغول رہتا، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی بیان کرتا رہتا، اور شام کو واپس آ جاتا۔ کرتے کرتے 29 دن گزر گئے۔ جب 29 دن گزر گئے تو اس کی بیوی نے اسے جاتے ہوئے کہا 30ویں دن کہ آج یا تو اپنی کہی ہوئی بات پہ عمل کرے گا اور یا پھر مجھے طلاق دے گا۔ تو وہ نکلا تو اس نے کہا یار مشکل وقت آ گیا ہے۔ اس نے کام کے لیے باہر نکلا تو اس کو ایک یہودی مل گیا، تو یہودی کو اس نے کہا یار تم مجھے کام دے سکتے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں تجھے کام دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا تو کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، کام دے دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے روزے کی نیت کر لی، روزہ رکھ لیا اور اس کے ساتھ کام پہ چلا گیا۔ کام پہ گیا تو اس کے گھر میں فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اور اس کی بیوی کے پاس آ کر اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور کہا کہ تیرا شوہر کام پہ کدھر ہے؟ کام پہ گیا ہے، یہ تیرے شوہر کا حق ہے اور اس کا مال ہے، یہ بادشاہ نے بھیجا ہے،
اور اس نے کہا ہے کہ اگر تیرا شوہر ہمارے پاس کام کرتا رہتا تو ہم اس کو بہتر بدلہ دیتے، لیکن وہی اس کو ہم نے نہیں چھوڑا، وہی ہمیں چھوڑ کے ایک یہودی کے ساتھ چلا گیا۔ تو عورت نے کیا کیا کہ جی وہ اشرفیوں کی گٹھری کھولی، اس میں سے ایک اشرفی اٹھائی اور وہ لے کر چلی گئی سنیار کے پاس۔ جب سنیار کے پاس گئی تو اس نے 1000 درہم یا کچھ رقم کرنسی کے مطابق اس نے اس کے ہاتھ پہ ایک اشرفی کے ایک اس کے بدلے رکھ دی۔ تو واپس آئی بڑی خوش، بڑی مالدار ہو گئی۔ شام کو شوہر گھر آیا تو اس نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں ایک یہودی کے ساتھ کام پہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا تجھے کیا پڑی تھی یہودی کے ساتھ جانے کی، جب بادشاہ تجھے اتنا اچھا مال دے رہا تھا اور بادشاہ کی خدمت میں تو تھا، تو کیوں یہودی کے ساتھ گئے؟ تو اس نے کہا، پھر اس نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح میرے پاس ایک بادشاہ نے قاصد بھیجے اور وہ یہ مال لائے، اور اس نے کہا کہ ہم نے تو اسے نہیں چھوڑا، وہی ہمیں چھوڑ کے یہودی کے پاس چلا گیا۔ تو اس شخص نے چیخ ماری اور اس نے کہا ہائے میں کاش کہ بادشاہ کی خدمت کرتا رہتا، اور وہ پھر گر پڑا۔ اور اسی حالت میں اس کو جب ہوش آیا تو وہ اٹھا اور اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا اور جنگل اختیار کر لیا اور ایک پہاڑ پہ جا کے عبادت میں مصروف ہو گیا، اور اسی عبادت میں مشغول اور مصروفیت کی حالت میں پھر اسے موت آئی اور اللہ نے اپنی طرف بلایا، رحم کیا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔